وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ہے نا یہ نام نہاد مسلمان ہی ہیں، اور میرے خیال میں یعنی مجھے بھی صحیح طرح پوری طرح یہ پتہ نہیں کہیں یہ کرسچین سے مسلمان ہوا ہے یا عبد الرحیم نام ہے اس کا، عبد الرحیم، اور یہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے انگلش میں، بڑی اچھی یعنی اس کی تقریریں ہوتی ہیں۔ بس اس میں صرف یہی پرابلم ہے کہ یہ کفر بالطاغوت نہیں کرتا ہے، وہی جو ڈاکٹر ذاکر کا مسئلہ ہے کہ اپنے یہ اکابرین جو گزرے ہیں جو شرک پھیلاتے رہے ہیں ان کو وہ یہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور ان کا کفر نہیں کرتے ہیں۔ جس چیز کو خود شرک سمجھتے ہیں اور وہی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی پھیلاتے رہے ہیں، ان کا رد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پوری جو امت ہے وہ ان کو اپنا مشاہیر سمجھ رہی ہے، اپنا لیڈر مان رہی ہے۔ جس طرح احمد بن حنبل ہو گیا، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، ان سب کے عقیدوں کے اندر یہ قبر پرستی روح واپس آ جاتی ہے، یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، یہ سب ان کے اندر موجود ہے، لیکن ان کا کوئی رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ جو حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر ان کی کتابوں میں ہے تو کیا پتہ کسی اور نے ملا دی ہو، یہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ تو پوچھو بھائی کس نے کیا ہے، کس نے اور نے ملایا ہے، تو اس کا بھی نام نہیں لیتے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ان کی اصلی کتابیں لے کے آ جاؤ جس کے اندر یہ شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کا پرابلم ہے، جو اس طرح کے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر اسرار اسی مرض میں پھنسے رہے، خیر ان کا تو اپنا بھی عقیدہ یہ خراب تو وحدت الوجود اور اس طرح کے عقائد کی وہ حمایت کرتے تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ صوفیوں کی کہتے تھے بس اس کو کچھ نہ کہو، چلو کوئی بات نہیں، اگر ان کے عقیدے ایسے رہے ہیں تو بس غلط کہہ دو، لیکن ان کو مشرک نہ کہنا۔ مشرک اگر کہہ دیا تو پھر پیچھے بچے گا کون، بتائیے؟ یہ انہوں نے گویا پیچھے بچا کے رکھنا تھا۔ پیچھے کیا ہم نے بچانا ہے، ہم نے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ کتاب نازل ہی اسی لیے کی گئی ہے قرآن، کہ جو بھی اختلافات انسانوں کے درمیان ہیں، شیطان نے جو بھی شرک اور کفر انسانوں کے اندر پیدا کر دیا ہے اور ان کے اعمال خوشنما بنا کر پیش کر دیے ہیں، تو اس کا فیصلہ کرے قرآن، اللہ کی کتاب۔ اللہ نے یہ فیصلہ ہے، قرآن اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا جرم ہے کہ جو فیصلہ جب آ جائے تو اس فیصلے کو نہ مانے انسان۔ دیکھیے دنیاوی لحاظ سے بھی کسی جج کا فیصلہ اگر نہ مانا جائے یا تھوڑا اعتراض کیا جائے یا عدالت کے اندر کچھ ایسی بات کی جائے، کوئی گفتگو کی جائے نامناسب، تو اس کو توہین عدالت کہتے ہیں۔ یہ ایک اور چارج لگتا ہے پھر اس کے اوپر، کم از کم اس کی جیل 3 مہینے ہوتی ہے اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ توہین عدالت کو انسان کرے، چونکہ جج کے سامنے وہ کی ہوتی ہے تو اس کو کسی پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس، 3 مہینے کے لیے جیل دے دیتا ہے اور اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، توہین عدالت لگتی ہے اس کے اوپر۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی کتنی توہین کی جا رہی ہے، جو کائنات کا مالک ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، جج بھی ہے، سب کچھ وہی ہے، تو اس کی جب توہین ہوتی ہے تو کتنا اس کو غصہ آتا ہے اور انسان اپنا جرم کتنا بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اس انداز سے جس نے صحیح بتایا ہے کہ کون سے مسلمان، بھائی پاکستان میں کون سے مسلمانوں کی بات کر رہے ہو؟ یہ مسلمان جو گھروں کے اوپر پنجہ لگاتے ہیں، پنجہ یہ شیعوں کی طرف اس کا اشارہ تھا، پنج تن پاک کے یہ پجاری، اور جو پنجہ نہیں لگاتے وہ ان سے بھی آگے ہیں، وہ جناب مزاروں کو پوجتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، سارے اس میں واسطے وسیلے کا شرک، رکوع اور سجدے کا شرک۔ پھر جمہوریت کے اندر تو اس مشرکانہ نظام میں تو سارے لت پت ہیں، سارے لت پت ہیں، اور پھر ان کے لیڈر چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ عوام مشرک ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے پھر وہ چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کراتے ہیں، سما حال بنواتے ہیں وہاں، پھر امام زامن بنواتے ہیں تاکہ عمران خان جیسا آدمی اندازہ لگائیے۔ یہ میں نے خود ویڈیو دیکھا کہ اس کے بازو کے اوپر وہ یا علی مدد والا وہ باندھ رہے ہیں، تو یہ کیوں باندھوا رہا تھا؟ خالص ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ پھر وہاں درگاہ کے اوپر گئے، وہاں جا کے سجدے کیے ہیں، پھر ان کی بیوی جو ان کو کہے جا رہی ہے وہ کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ پورا ایک سسٹم ہے، اور اس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے، یہ خالص کفر و شرک ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے ہیں جس طرح پہلے مشرک قوموں کے شیطان نے اعمال خوشنما بنا دیے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے لوگ، لیکن کفر و شرک کے اندر ڈوبے ہوئے۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں کتنے یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، آکسفورڈ یونیورسٹیاں،
بنانے والے اور ان کے اندر لیکچرار اور چانسلر اور یہ اور وہ کس طرح آج انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہودیوں کے عقیدے دیکھیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اندازہ لگے، اس پر جھگڑا کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، اس میں وہ نہیں، عزیر نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بجائے اس کے کہ پچھلوں کا رد کرتے، انہوں نے کہا تمہارا نہیں بلکہ ہمارا پیغمبر اللہ کا بیٹا ہے۔ وہی گالی جو انہوں نے دی تھی شرک اللہ کو گالی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تم گالی جو دیتے ہو وہ صحیح نہیں دیتے، اصل گالی وہ ہے جو ہم دیتے ہیں۔ تو یہ آخری امت مسلمان اٹھے، ان کا تم دونوں نے کم گالی دی، اصل گالی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ نے اپنی ذات سے ان کو بنایا، اندازہ لگی۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ مجدد الفسانی، اشرف علی تھانوی، اور ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ بالکل میں نور بھی ثابت کر سکتا ہوں اور بشر بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ جو صرف نور کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، جو صرف بشر کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اصل میں دونوں ہیں، اندازہ لگے۔ ایک سے ایک بڑا کٹا کافر آیا ہے، اس امت مسلمہ کو شرک کے انجیکشن دیے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ انڈیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، بس ان کی خوشامد میں، ہندوؤں کی خوشامد میں کہاں سے کہاں نکل گئے، لیکن پھر بھی وہ ان سے راضی نہیں ہو رہے ہیں، ان کو وہ مار پڑنے والی ہے، پڑ رہی ہے اسی شرک کی وجہ سے۔ آج جو یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کس لیے ہو رہا ہے؟ یہودی اس کا وہ ہے، ہیڈ ہے، اور وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ تو بتاؤ، اللہ کو گالیاں دینے کے بعد اور اللہ کو گالیاں دینے والے کے گلوں میں ہار ڈالنے والوں، تمہارے اوپر اللہ میزائل نہ برسائے تو کیا رحمت اور شبنم برسائے تمہارے اوپر، پھول برسائے تمہارے اوپر؟ ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ کل اس نے انٹرویو دیا ہے پیوٹن نے، اس نے کہا ابھی تو آغاز ہوا ہے، میں آگے دیکھوں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ اس پیوٹن کو پکڑے گا تو وہ بھی کہیں کا نہیں اس کو چھوڑے گا، کیونکہ وہ بھی کافر ہے۔ اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے تو اور بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے، یا یہ سب کو اللہ ایمان دے، ہماری تو سب کے لیے دعائیں ہیں، لیکن یہ آ نہیں رہے ایمان کی طرف۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، کبھی ایمان کی دعوت نہیں کسی کو دیتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، ڈرتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اب عمران صاحب وہاں گئے ہیں، وہاں جا کے گندم کی بات تو ہوگی، گندم لیں گے، گیس لیں گے، لیکن کبھی اس کو جا کے کتنا الگ موقع ملا جا کے ایمان عقیدے کی دعوت دیتا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ دل پھیر دیتا۔ یہ کرنا چاہیے تھا اس کو، لیکن یہ خود اسلام کو نہیں جانتے، ایمان کو نہیں جانتے، انہوں نے کیا ایمان کی دعوت دینی ہے؟ اگر دعوت دیتے تو یہ مشرکانہ دین کی دعوت دیتے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مسلمان ہو جائے پھر ہمارے ملک میں آئے، وزٹ کرنے آئے، اور یہ ہمارے جب عمران خان اس کو کہیں آؤ چلو چلتے ہیں وہاں ہماری درگاہ ہے، اس کے اندر سے گزریں گے تو وہ جنتی دروازہ ہے، وہاں جا کے سجدہ کریں گے، تو وہ اس کو کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اسلام کی تو خلاف ہے، یہ تو انکار ہے قرآن کا، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو آج جو بھی یہ کوئی اگر قرآن پڑھیں گے غیر مسلم اور مسلمان ہو جائیں، اصلی مسلمان ہو جائیں، تو ان مسلمانوں کو وہ کافر کہیں گے کہ بے ایمانو تم مشرک ہو، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تم کب ہوگے؟ تو یہ معاملہ چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔